لالہ مسا شہر کا سب سے بڑا مسئلہ ہے سیوریج کا۔ جی چیف منسٹر پنجاب مجھے انہوں نے دیا فرسٹ ٹائم 50 کروڑ تو میں نے ان سے گزارش کی کہ 50 کروڑ سے تو کچھ بھی نہیں ہوگا، تو انہوں نے کہا جی آپ تھوڑا ویٹ کریں، میں لالہ مسا کو ورلڈ بینک میں ڈال دوں۔ پھر میں یہی کہوں گا کہ اللہ تعالیٰ کرم کرے، اللہ تعالیٰ کی مرضی کے بغیر کچھ بھی نہیں ہو سکتا نا۔ موٹر وے لائن بنائی گئی تھی کھاریاں سے سیالکوٹ تک، ابھی اس کے حوالے سے کیا اپڈیٹ ہے؟ علیم خان صاحب تو میرا خیال میں اس پہ انہوں نے ڈائریکشن دے دی ہے، تو میرا خیال میں فیبری مارچ میں اس کا کام دوبارہ شروع ہو گیا۔ ہمارے اس علاقے کے کچھ سیاسی رہنماؤں کا یہ کہنا ہے کہ ممبرشپ لینی مشکل بات نہیں ہے، تھوڑی سی ٹی سی کریں سیٹیں مل جاتی ہیں۔ اب قائدین کی عزت تو کرنی پڑتی ہے، بے شک۔ اگر ایسا ہوتا تو میرا نہیں خیال کوئی چھوڑتا سیٹ۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں مجاہد حسین اور میرے ساتھ موجود ہیں MNA نصیر عباس سدھو صاحب۔ آج ہم ان سے علاقائی سیاسی صورتحال پر اور جو ان کے حلقے میں جو ترقیاتی منصوبے لے کر آ رکھے ہیں اس حوالے سے بات کریں گے۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ سب سے پہلے آپ کے سیاسی سفر کے آغاز کے حوالے سے جاننا چاہیں گے، آپ کا سیاسی سفر کہاں سے شروع ہوا اور کیوں شروع ہوا، کیا موٹیو تھا اس کے پیچھے؟ پہلا جو الیکشن تھا باقاعدہ بلدیاتی الیکشن جو پرویز مشرف صاحب کے دور میں ہوا تھا، جس میں یونین کونسل میں ناظم اور نائب ناظم تھے، وہ ہم نے الیکشن کانٹیسٹ کیا اور ہمیں الحمدللہ کہ اس میں بہت لمبی چوڑی لیڈ سے وہ ہم نے الیکشن جیتا۔ تو اس وقت جو گجرات میں جو گروپ ڈومینیٹ کر رہا تھا انہوں نے ہمیں کنسیڈر نہیں کیا، انہوں نے ٹکٹیں ہمیں نہیں دی، تو ہم نے اپنا پینل کھڑا کیا جو کہ میرے نام سے پینل تھا، نصیر عباس گروپ۔ تو اس میں ہم نے کوئی، میرا خیال میں اگر میں غلط نہ ہوں تو 2700 ووٹ کی لیڈ سے ہم نے وہ الیکشن جیتا تھا۔ اس کے بعد پھر 2002 میں مجھے ٹکٹ دے دیا انہوں نے کاف لیگ کا، تو میں نے ان کو ریکویسٹ کی کہ میرا حلقہ تو بنتا ہے ادھر کوٹلہ پکرالی والا۔ اس وقت دو حلقے تھے، ایک PP 112 تھا اور ایک PP 115 تھا۔ مجھے انہوں نے ٹکٹ دے دیا PMLQ نے 112 کا، تو وہاں سے میرے مقابلے میں جو کینڈیڈیٹ تھے پیپلز پارٹی کے، دونوں کینڈیڈیٹ تھے، دونوں کا تعلق شہر سے تھا، تو میرے ووٹ جو تھے فرسٹ ٹائم میں الیکشن کانٹیسٹ کر رہا تھا، اور میرے ساتھ جو MNA تھے وہ انتہائی، مطلب میں ان کی تعریف، میرے پاس الفاظ نہیں ہے کہ انتہائی شریف آدمی، انتہائی کمپیٹنٹ آدمی اور انتہائی آنیسٹ آدمی تھے، میاں افضل یاد صاحب۔ اچھا۔ اور وہ میرے ساتھ MNA تھے، لیکن یہ بھی ہمارے لیے ایک بیڈ لک کہ ان کا تعلق وہ ملت پارٹی سے تھا، میرے پاس کاف لیگ کا ٹکٹ تھا، ٹھیک ہے، تو ان کا نشان ٹریکٹر تھا، میرا نشان سائیکل تھا۔ ٹھیک ہے۔ پھر میں جو تھا، میرا گاؤں یہ سدھ گاؤں ہے، وہ ڈنگے سے تھے، تو تھوڑا سا یہ بھی شہر میں تاثر ہوا جو کہ دونوں کینڈیڈیٹ باہر سے ہیں، تو لالہ مسا شہر سے میں جو ہے وہ کافی لیڈز باہر سے میرے ووٹ تقریباً آلموسٹ میں جیتا آ رہا تھا، لیکن لالہ مسا شہر میں آگے مجھے ایک تو وہ جو اس وقت جماعت اسلامی کے اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، ڈاکٹر احسان صاحب وہ تھے، وہ کوئی 10-12 ہزار ووٹ لے گئے، وہ ووٹ بھی بیسیکلی مسلم لیگ کا تھا، تو اس میں تھوڑے سے مارجن سے میں نے الیکشن لوز کیا جی۔ پھر وہاں سے سٹارٹ ہوا، پھر ابھی 2024 میں میاں صاحب نے مجھے اس حلقے کا ٹکٹ دیا نے 65 کا، تو باقی چیزیں آپ کے سامنے ہیں۔ جی جی۔ اچھا سر، یہ بتائیں کہ نصیر عباس سدھو صاحب اگر ایک سیاستدان نہ ہوتے تو کیا آپ بھی اپنے بھائی کی طرح، ظہیر احمد بابر سدھو صاحب کی طرح کسی ادارے کو لیڈ کر رہے ہوتے یا کسی بڑی پوسٹ پر ہوتے؟ دیکھیں جی، یہ ساری چیزیں آسمان پہ لکھی ہوتی ہیں، بے شک، یہ سارے فیصلے میرا تو، بلکہ سارے مسلمانوں کا، لیکن میرا تو اس پہ اتنا زیادہ یقین ہے۔ میری جب والدہ کی ڈیتھ ہوئی اس کے بعد سے میرا وہ، آپ کو پتا ہوگا میرے بدن اللہ کی شہادت ہوئی تھی، لاہور میں شہید ہو گئے تھے، تو میرا اس پہ اتنا ایمان ہے کہ اللہ کی مرضی ہوا، یہ پلاننگ ہوتی ہے اوپر سے۔ انسان جو ہوتا ہے نا، اس کا فیصلہ ہوتا ہے تدبیر، ٹھیک ہے، اللہ کا فیصلہ ہوتا ہے تقدیر۔ ٹھیک ہے، تو ہمیشہ یاد رکھیں کہ جو تقدیر ہوتی ہے وہ تدبیر پہ حاوی ہوتی ہے، جو اللہ کا فیصلہ ہوتا ہے فائنلی وہی ہوتا ہے، اور ہمیں ان فیصلوں کے ساتھ ہم کر بھی کہہ سکتے ہیں، بالکل رضا ہونی پڑتی ہے۔ سر اپنے حلقے میں ہم جب بھی آپ کے ڈیرے پر آتے ہیں تو
ایک لمبی قطار ہوتی ہے سائلین کی، اور میں نے آپ کو دیکھا ہے کہ جو بھی بندہ آیا ہے آپ نے اس کو ایک بندے کو بھی یہ نہیں کہا کہ آج ٹائم نہیں ہے یا میں ابھی کام نہیں کر سکتا، فوراً متعلقہ بندے کو فون کیا اور یہی کہا ہے کہ یہ میرا چھوٹا بھائی ہے اور یہ میرا قریبی ہے یا میرا بڑا برخودار ہے۔ تو سر یہ جو عوامی خدمت کا منشور ہے یہ شروع سے ہی آپ کے ڈیرے پر تھا، لیکن آئندہ کیا آنے والے الیکشن میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ آپ کا ووٹ بینک شخصیت کا مضبوط ہوتا جا رہا ہے؟ دیکھیں یہ تو انالیسز آپ میں سے بہتر کر سکتے بے ہیں، شک۔ یا اس چیز کا جو آپ حلقے کی عوام جو ہے، بلکہ حلقے کے جو لوگ ہیں وہ بتا سکتے ہیں، لیکن میری جیسا کہ آپ 3-4 گھنٹے سے میرے پاس بیٹھے ہوئے ہیں، بالکل ایسے آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ میرے پاس جو بھی آتا ہے میں اللہ کو حاضر ناظر جان کے بالکل اینڈ تک اس کے کام کو لے، پھر میں اس کو اللہ کے سپورٹ کرتا ہوں، اللہ جانے اس کا کام جانے۔ اور میں نے بلا تفریق میں نے دیکھیں باقی حلقوں سے لوگ بھی آ رہے ہیں، جی جی، تو اب یہ تو کل کو فیصلہ لوگ کریں گے یا انالیسز آپ کر سکتے ہیں، میں اس پہ کیا کہہ سکتا ہوں۔ ٹھیک ہے سر، لالہ مسا شہر کا سب سے بڑا مسئلہ ہے سیوریج کا، جی جی، اس حوالے سے جو پروجیکٹ جاری ہیں یا جو آئندہ ہم نے سنا ہے کہ آئندہ جب سیزن آئے گا بارشوں کا تو لالہ مسا شہر میں پانی نہیں کھڑا ہوگا، تو اس کا پروجیکٹ کہاں تک پہنچا ہے؟ دیکھیں جی اس میں چکر یہ ہے کہ لاسٹ ٹائم جب ہم نے تقریباً کو 1 سال سے اوپر عرصہ ہو گیا ہے، ہم نے اس کو پوری کوشش کی ہے کہ لالہ مسا کا جو سیوریج ہے اس کو ٹھیک کیا جائے، جی جی، اور بڑی محنت بڑی کوشش کے بعد میں یہاں پہ چیف منسٹر پنجاب کا بھی انتہائی شکر گزار ہوں کہ انہوں نے لالہ مسا کی عوام پہ بڑی مہربانی کی ہے، انہوں نے لالہ مسا کو جو ورلڈ بینک کا پروگرام تھا اس میں ڈال دیا۔ ٹھیک ہے، اس میں مجھے انہوں نے دیا فرسٹ ٹائم تقریباً کوئی 50 کروڑ جی، ٹھیک ہے، تو میں نے ان سے گزارش کی کہ 50 کروڑ سے تو کچھ بھی نہیں ہوگا، آپ مجھے الاؤ کریں اس کو میں کہیں اور جگہ لگا لوں، ٹھیک تو انہوں نے کہا جی آپ تھوڑا ویٹ کریں، میں لالہ مسا کو ورلڈ بینک میں ڈالتی ہوں۔ اب 4.5 ہے غالباً، جی جی، وہ ورلڈ بینک سے اور 50 یہ ہے، ٹھیک ہے، تقریباً 5.90 بلین کا منصوبہ ہے، اور انشاءاللہ مجھے امید ہے پھر میں یہی کہوں گا کہ اللہ تعالیٰ کرم کرے، اللہ تعالیٰ کی مرضی کے بغیر کچھ بھی نہیں ہو سکتا نا، جی جی، تو انشاءاللہ ہماری پوری کوشش ہوگی کہ ہم لالہ مسا کی عوام کو جتنا میکسیمم ریلیف دے سکتے ہیں سیوریج کے لحاظ سے، اور بھی باقی چیزیں میرے ابھی دماغ میں ہیں، تو اللہ تعالیٰ بہتر کرے گا۔ میں یہ تو نہیں کہتا کہ اگلی بارشوں تک، جی جی، اب یہ اس کی اناگوریشن ہونے جا رہی ہے اس مہینے کے اینڈ پہ یا مے بی ان فیبروری، جی جی، تو اللہ بہتر کرے گا انشاءاللہ۔ ہمارا پورا اس پہ فوکس ہے کہ ہم لالہ مسا کا جو سیوریج ہے جی جی، اس کو ٹھیک کریں، چونکہ میں جب لالہ مسا شہر میں جاتا ہوں تو مجھے بڑی تکلیف ہوتی ہے، جب میں گلیوں کو دیکھتا ہوں، جب میں محلوں کو دیکھتا ہوں، جب میں بازاروں کو دیکھتا ہوں، تھوڑی سی بارش ہوتی ہے تو پانی بہت بارش زیادہ ہوتی ہے تو پانی لالہ مسا بھر جاتا ہے، تو انشاءاللہ پوری کوشش ہے اس کو ٹھیک کریں ہم۔ ٹھیک ہے سر، ہمارے اس علاقے کے کچھ سیاسی رہنماؤں کا یہ کہنا ہے کہ ممبرشپ لینی یا ممبریاں لینی اتنی جو ہے نا مشکل بات نہیں ہے، تھوڑی سی ٹی سی کریں تو جو ہے نا سیٹیں مل جاتی ہیں، تو اس حوالے سے آپ کا کیا موقف ہے؟ دیکھیں جی میں نے تو کبھی ٹی سی کی نہیں ہے، مطلب ریسپیکٹ ٹو ریسپیکٹ ہے، جی اب قائدین کی عزت تو کرنی پڑتی ہے، بے شک، وہ بڑے ہیں، بلکہ اللہ جس کو عزت دے اس کی عزت کرنی چاہیے، ایسے ہی، تو یہ اس کا بہتر جو جواب ہے وہی دے سکتے ہیں۔ ٹھیک اگر ایسا ہوتا تو میرا نہیں خیال کوئی چھوڑتا سیٹ، ٹھیک، بس یہ باتیں ہی ہوتی ہیں، باتوں کی حد تک باتیں ہوتی ہیں، پریکٹیکل اس میں کچھ نہیں ہے۔ صحیح ہے سر، اپنے حلقے کے لیے آپ جو روڈز کے منصوبے ہیں کون کون سے مزید لے کر آ رہے ہیں؟ میں نے جی اپنا کافی سارے روڈ لکھی ہیں، ٹھیک، اب میں انشاءاللہ میرا پروگرام ہے کہ کچھ تو اے ڈی پی بھی میں آ جائیں گی، جی جی، اور کچھ میں اسپیشلی سی ایم سے اس کا میں ڈائریکٹر ایشو کراؤں گا، ٹھیک، تو کافی سارے روڈز ہیں، میں نے ابھی رات ہی کو نوٹ کروائی ہیں ساری، ٹھیک، تو اب میں زبانی آپ کو نہیں بتا جی سکتا جی، کیونکہ ساری روڈز ٹوٹی ہوئی ہیں، جی جی، آلموسٹ جتنی روڈ ہیں آپ جہاں بھی جاتے ہیں روڈز ٹوٹی ہوئی ہیں۔ یہ جو حلقہ جس میں بیٹھا ہوا ہے NH62 اس کی روڈ بہتر روڈ ہے، NH65 کا تو کوئی حالات ہی نہیں ہے۔ سر ہمارے علاقے میں موٹر وے لائن بنائی گئی تھی کھاریاں سے سیالکوٹ تک، لیکن وہ پروجیکٹ لوگوں کی زمینوں سے موٹر وے گزار کر اس کے اوپر وہ جو اس کا میپ تھا وہ تیار کر کے چھوڑ دیا گیا تھا، کافی سارے لوگوں کی اس میں زمینیں بھی آ گئی تھیں، تو ابھی اس کے حوالے سے کیا اپڈیٹ ہے؟ دیکھیں جی میں لاسٹ ٹائم گیا تھا تو میں گیا تھا لالہ مسا بائی پاس کے لیے، اس کا تقریباً PC1 تیار ہو چکا ہے،
تو مجھے وہاں پتہ چلا جو منسٹر بیٹھے تھے ہمارے علیم خان صاحب، تو میرا خیال کہ اس پہ انہوں نے ڈائریکشن دے دی ہے اندر 2-3 مہینے میں یہ 3 لین ہو گئی ہے جی. پہلے 2 لین تھی نا، سوری پہلے 4 لین تھی، یہ 6 لین ہو گئی. ٹھیک ہے، تو میرا خیال میں فیبری مارچ میں اس کا کام دوبارہ شروع ہو گیا. ٹھیک ہے. آخر پہ سر ہمارے پروگرام کا ایک سیگمنٹ ہوتا ہے تعریف، تنقید یا اصلاح. ہم کچھ اپنے علاقے کے سیاسی رہنماؤں کے نام لیں گے، آپ نے اپنی رائے کا اظہار کرنا ہے اپنے مطلب ویژن کے مطابق. سر سب سے پہلے چودھری پرویز لائی صاحب. چودھری پرویز لائی صاحب بڑے زیرک آدمی ہیں، بڑے سمجھدار آدمی ہیں اور بڑے منجے ہوئے سیاستدان ہیں. ٹھیک ہے. چودھری موسیٰ لائی. چودھری موسیٰ لائی کو تھوڑا ٹائم لگے گا، وہ بہتر ہے کہ اپنے والد کو کاپی کریں یا چودھری شجاعت صاحب کو کاپی کریں. ٹھیک ہے. چودھری عبدالرضا صاحب. چودھری عبدالرضا صاحب اس پہ کوئی کہنے کی ضرورت ہے، انہوں نے جتنی شارٹ ٹائم میں جتنا انہوں نے لوگوں کی خدمت کی ہے اور جتنا انہوں نے اپنا مقام بنایا ہے، میرا خیال میں اس پہ تو کچھ کہنا بنتا ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے. الیاس چودھری صاحب. الیاس چودھری صاحب کے بارے میں یہی کہہ سکتا ہوں جی کہ اللہ تعالیٰ شریف آدمی ہے، اللہ تعالیٰ ان کو عوام کی خدمت کرنے کی توفیق عطا کرے. ٹھیک ہے. ندیم اصغر کائرہ صاحب. ندیم اصغر کائرہ صاحب نے اپنے خاندان کے لیے بہت محنت کی ہے جی. میں سمجھتا ہوں جو 2002 کا الیکشن ہم نے لوز کیا تھا دونوں سیٹوں پہ، وہ اس میں سارا جو کریڈٹ جاتا تھا ان کی فیملی کو، وہ انہی کی وجہ سے تھا. ٹھیک ہے. سر جعفر اقبال صاحب. جعفر اقبال انتہائی شریف آدمی ہے، میرے بالکل بھائیوں کی طرح. ٹھیک. قمر زمان کائرہ. قمر زمان کائرہ صاحب ہمارے گجرات کا بہت بڑا نام ہے، بلکہ پاکستان کا بہت بڑا نام ہے. انتہائی اچھی فیملی سے ان کا تعلق ہے. ٹھیک ہے. سر اپنی عوام کو کیا پیغام دینا چاہیں گے آپ؟ پیغام تو میں بڑی دفعہ دے چکا ہوں، آج پھر دے دیتا ہوں. پیغام میرا یہی ہے کہ جو لوگ اسپیشلی NA-65، چونکہ میں NA-65 میں ہوں، تو میرا پیغام یہی ہے کہ آپ یہ جو چھوٹے موٹے آپس میں جھگڑے ہیں اس کو ختم کریں، مل جل کے رہیں. اور اسپیشلی جو کہ ہمارے NA-5 میں PTI کے لوگ ہیں، ان کو میرا پیغام یہ ہے کہ آپ ہمارے ساتھ آئیں. ٹھیک ہے. آپ کی مرضی، جس کو مرضی ووٹ دیں آپ، ٹھیک ہے. لیکن کم از کم آپ ہماری رہنمائی کریں. جو ہم بہت بڑے منصوبے لے کے آ رہے ہیں، مزید اگر کہیں پہ کمی ہے تو ہم اس کو پورا کرتے ہیں. اور دوسرا یہ ہے کہ یہ چیزیں ہوتی ہیں الیکشن پہ، آپ نے جہاں پہ ووٹ دینا اپنا ووٹ کاسٹ کریں، سب کو مل جل کے بہن بھائیوں کی طرح رہنا چاہیے اور حلقے کو ایک امن کا گہوارہ بنانا چاہیے. تھینک یو. ٹھیک ہے. ناظرین، چودھری نصیر احمد سدھ صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. امید کرتے ہیں کہ آج کا یہ پروگرام آپ کو اچھا لگا ہوگا. نیکسٹ ویڈیو تک اپنے میزبان مجاہد حسین کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ. اللہ نگہبان.